بادشاہ حسین حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین حسین بادشاہ حسین. یہ دین پناہی کا شرف کس کو ملا ہے؟ یہ کس کا لقب ہے جو سر عرش لکھا ہے؟ بادشاہ حسین حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین حسین بادشاہ. 99 نیوز کے چاہنے والوں السلام علیکم. ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ غم و سوگواری ساتھ لاتا ہے، کیونکہ واقعہ کربلا اسی مہینے میں وقوع پذیر ہوا تھا، جس میں یزید اور اس کی فوج نے امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے. آج ہم آپ کو ایک مبارک پتھر کے بارے میں بتائیں گے کہ جس پر حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا گیا، اور کیوں ہر سال محرم کے شروع ہوتے ہی اس پتھر سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے. یہ 1400 سال پرانی اس کرامت کی تفصیل کیا ہے، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں. ناظرین، سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ولادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی، منہ میں لہاب دہن ڈالا اور آپ کے لیے دعا فرمائی. پھر 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور حقیقہ کیا. حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور لقب سبط رسول اور ریحان رسول ہے. حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ہارون رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام شبر و شبیر رکھا اور میں نے اپنے بیٹوں کا نام انہی کے نام پر حسن حسین رکھا. اسلامی سن ہجری شروع ہوتا ہے اور واقعہ کربلا اسی ماہ میں پیش آیا. اس واقعے کی تفصیل کافی طویل ہے، لیکن ہم یہاں ذکر کریں گے اس مبارک پتھر اور ایک زندہ کرامت کا، جس پر حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا گیا تھا. ناظرین محترم، شام کے تاریخی شہر حلب میں خانقاہ ہے جو مشہد نقطہ کے نام سے مشہور ہے. یہ وہ خانقاہ ہے جس کے راہب کی درخواست پر شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر مبارک ایک رات اس خانقاہ میں رکھا گیا تھا. خانقاہ میں وہ جگہ جہاں امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا تھا، اس مقام پر سنگ مرمر کا ایک کتبہ نصب ہے جس پر اس خانقاہ کی تاریخ اور واقعہ انگریزی زبان میں لکھا ہوا ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے: جب یزید کی فوج اہل بیت کو کوفہ سے دمشق لا رہی تھی تو اس نے حلب میں قیام کیا. اس قیام پر اسلام سے پہلے ایک خانقاہ تھی. اس خانقاہ کے راہب کو معلوم ہوا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے اور ان کے زیادہ تر مرد شہید ہو چکے ہیں اور زندہ رہنے والوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے. تو اس راہب نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے پہرے دار سے درخواست کی کہ وہ ایک رات اس سر مبارک کو اس کے پاس رہنے دیں اور اس کے بدلے پہرہ دار کو ایک کثیر رقم بھی ادا کی. اس راہب نے وہ سر مبارک ایک پتھر پر رکھ دیا اور ساری رات حضرت امام حسین علیہ السلام پر کیے گئے ظلم کو سوچتا رہا. رات میں سر مبارک کے چند خون کے قطرے اس پتھر پر گرے. صبح کو قافلہ سر مبارک لے کر آگے بڑھ گیا اور جلد ہی وہ پادری مسلمان ہو گیا. ناظرین گرامی، زمانہ یوں ہی چلتا رہا. ایک راہب کے بعد دوسرا راہب آتا رہا اور یہ مقدس پتھر جس پر خون سیدنا شہداء کربلا کی سرخی تھی، وہ سفر 333 ہجری تک اسی خانقاہ میں رکھا رہا.
333 ہجری میں ایک بادشاہ شاہ ہمدانی نے حلب کو فتح کیا اور اس شہر کو اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ وہ برابر اس پتھر کی زیارت کو جاتا رہا اور یہاں ایک شاندار عمارت تعمیر کروائی۔ اس وقت یہ جگہ مشہد نقطہ کہلانے لگی، یہاں تک کہ 1333 ہجری میں عثمانی بادشاہوں نے اس جگہ کو فتح کر لیا۔ وہ لوگوں کو اس مقام کی زیارت سے منع کرتے تھے اور اس عمارت کو انہوں نے اپنے ہتھیاروں کا گودام بنا لیا۔ 20 محرم سن 1337 ہجری کو جب یہ جگہ ہتھیاروں سے بھری ہوئی تھی، اچانک دھماکے سے عمارت تباہ ہو گئی، لیکن یہ تاریخی پتھر محفوظ رہا۔ لوگ اس پتھر کو مسجد زکریا میں لے گئے جو حلب میں ہی واقع ہے، مگر پھر کچھ عرصے کے بعد مشورے سے اس پتھر کو اسی عبادت گاہ میں پہنچا دیا گیا جہاں یہ پتھر شروع میں رکھا ہوا تھا۔ اس طرح یہ مبارک پتھر اپنی جگہ رکھ دیا گیا۔ 1380 ہجری میں جعفری اسلامی تعمیر نو کی سوسائٹی نے اس عمارت کو اس کے پرانے انداز میں دوبارہ تعمیر کر دیا، جو آج تک قائم ہے۔ اس پتھر کی خاص بات یہ ہے کہ آج بھی محرم الحرام کے دنوں میں اس پتھر سے خون رستا ہے، گویا کہ اس پتھر کو کوئی زخم لگا ہو اور خون کے قطرے اس سے نکل کر بہہ رہے ہوں۔ علماء کرام اس امر کو 1400 سال پرانی کرامت سے بھی تشبیہ دیتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے یہ خون آج بھی زندہ اور جاوداں ہے۔ اس بار بھی محرم کے شروع ہوتے ہی اس معجزے کا آغاز ہو چکا ہے اور موجودہ دنوں میں یہ مبارک پتھر خون سے سرخ ہو چکا ہے۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین کی قربانیوں کی وجہ سے ہی دین اسلام آج تک قائم و دائم ہے۔ اگر آپ علیہ السلام اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے اپنا خاندان قربان نہ کرتے تو روح زمین پر اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا مقام انتہائی بلند ہے۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کو افضل قرار دیا اور اپنے نواسوں سے محبت اور شفقت فرمائی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات کسی حاجت کی غرض سے میں نبی کریم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو نبی کریم اس طرح باہر تشریف لائے کہ آپ نے چادر کے نیچے گود میں کچھ لیا ہوا تھا۔ مجھے خبر نہ تھی کہ وہ کیا ہے۔ جب میری حاجت روائی ہو گئی تو میں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں چادر کے نیچے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھولا تو حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رانوں پر تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ میرے دونوں بیٹے میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے میرے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو بھی ان سے محبت کرے اس سے تو بھی محبت فرما۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسین اور حسن رضی اللہ عنہ سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، جس نے ان سے دشمنی اور بغض رکھا اس نے میرے ساتھ دشمنی اور بغض رکھا۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحافی شفیق قریشی کی زیر صدارت جوڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ 99 نیوز، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب کے ساتھ بھی دستیاب ہے۔ آج ہی اپنے ہاکر سے اس کی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.99news channel